اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ایک مرتبہ پھر سویل میڈیا کے پروگرام یوتھ وائب میں تشریف لائے۔ عام طور سے اعتراض ہوتا ہے اسلام کے اوپر، اسلامی قانون کے اوپر، کہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ اسلام غلامی سے آزادی دلانے کے لیے آیا، سلیوری سے آزادی دلانے کے لیے آیا ہے، دوسری طرف خود اس غلامی کے اور سلیوری کے قانون کی تائید کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ اس میں کہوں گا کہ آپ آدھا سوال جو ہے وہ صحیح ہے اور آدھا سوال غلط ہے۔ آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اسلام غلامی کے نظام کو آزاد کرانے کے لیے آیا، تو بالکل صحیح ہے کہ آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یعنی پیغمبر اس روئے زمین پر آئی اسی لیے تاکہ وہ زنجیریں جو اب تک بشریت کے پیروں میں پڑی ہوئی تھی انہیں کاٹ سکیں، انہیں توڑ سکیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ غلامی کا نظام کب سے شروع ہے؟ کیا اسلام نے اسے آغاز کیا ہے؟ کیا اسلام نے اسے سٹارٹ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی جتنی سویلائزیشنیں تھیں ان سب کے یہاں غلامی کا نظام پایا جاتا تھا، چاہے وہ مصر ہو، روم ہو، چین، جاپان، ہندوستان، ایران، عاشور، بابل، یہ سب وہ سویلائزیشنیں تھیں کہ جہاں پہ غلامی کا نظام پایا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ بعض انٹلیکچوئل جو افراد تھے وہ بھی اس نظام کی تائید کرتے تھے، جیسے ارسطو، ان کا کہنا تھا کہ غلامی کا نظام بشریت کی نیڈ اور بشریت کے نیچرل تقاضوں کے مطابق ہے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ کے حواری پولس، مسیحی انہیں بہت مقدس مانتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ غلامی کا نظام مشیت الہی سے سازگار ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ اس زمانے میں کتنے طریقوں سے لوگ غلام بنایا کرتے تھے، تقریباً 5 سے 6 موٹے موٹے طریقے تھے کہ جن کی وجہ سے لوگ غلام بنایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے نیاز مندی، اگر کسی قوم، کسی گھر والے کے پاس کھانے پینے کو کوئی سامان نہیں ہوتا تھا، وہ محتاج ہوتا تھا، تو ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کو جا کے بازار میں بیچ دیتا تھا اور چند سکے لے کے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا۔ دوسرا جو رائج طریقہ تھا وہ جرم، بعض افراد کوئی اگر ایسا جرم مرتکب ہوتے تھے جس کی سزا میں انہیں غلام بنا دیا جاتا تھا۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ قرض، اگر کوئی قرض لیتا تھا اور وہ قرض اپنا ادا نہیں کر پاتا تھا تو اس کے جرم میں، اس قرضے کی بھرپائی کی صورت میں اسے غلام بنا لیا جاتا تھا۔ چوتھا طریقہ تھا رنگ اور سرحدیں دیکھ کے غلام بنایا، آپ کا رنگ چونکہ ہمارے رنگ سے فرق کرتا ہے لہٰذا آپ غلام ہیں، آپ کی سرحدیں دور کی ہیں لہٰذا آپ غلام ہیں، اس وجہ سے بھی لوگ غلام بنا لیا کرتے تھے۔ چھٹا طریقہ تھا جب دو قومیں آپس میں لڑتی تھیں اور اس لڑائی میں جو جیتتا تھا تو جیتنے والی قوم جو ہے وہ مغلوب قوم کے مردوں کو اسیر بنا لیا کرتی تھی، انہیں غلام بنا لیا کرتی تھی۔ اب آتا ہوں میں اپنے اصلی سوال کی جانب کہ اسلام نے غلامی کے نظام کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ تو اسلام نے سب سے پہلے تو یہ تمام جو موارد تھے کہ جن کی وجہ سے لوگ غلام بنا لیا کرتے تھے، ان سب کو بند کر دیا اور صرف ایک طریقہ باقی رکھا، وہ ہے جنگ۔ کیوں؟ کیونکہ جب اسلام نے دعوت حق کا اعلان کیا تو نیچرل سی بات تھی کہ یہ آواز بہت سے کانوں پہ گرا گزری، لہٰذا ان لوگوں نے پیغمبر کی اس دعوت کی مخالفت کرنا شروع کی اور اسلام کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا۔ اسلام کو بہت سی جنگوں میں فتح و کامیابی نصیب ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے اب جب اسلام اپنے دشمنوں پہ فتح و کامیابی حاصل کر رہا ہے تو ان میں سے بہت سے لوگوں کو اسیر بنا لیتا ہے۔ اب ان اسیروں کے ساتھ 3 طریقے کا رویہ سوچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا رویہ تو یہ ہے کہ ان سب کو جن کو اسیر بنایا ہے ان کو آزاد چھوڑ دے۔ عقل یہ بات قبول نہیں کرتی ہے کہ جن کو آپ نے اسیر بنایا ہے اتنی محنت سے، جافشانی سے، انہیں آپ آزاد چھوڑ دیں تاکہ وہ دوبارہ طاقت حاصل کر کے دوبارہ آپ پر حملہ کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان سب کو تہ تیغ کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ تو عقل اور اسلام دونوں اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ ان سب کو مار ڈالا جائے، کیونکہ ممکن ہے ان کے درمیان کوئی ایسے افراد پائے جاتے ہوں کہ جن کے لیے بعد میں حق واضح ہو جائے اور وہ دعوت اسلام کو قبول کر لیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انہیں اسیر بنا لیا جائے اور غلام بنا لیا جائے۔ ایسی صورت میں وہ ایک اسلامی انوائرمنٹ میں رہیں گے، مسلمانوں کے درمیان رہیں گے، کھلی چھت کے نیچے رہیں گے، اور جو مالک ہوگا اس کے اوپر اس کی روٹی کی، کپڑے کی، رہنے کی، سہنے کی، دوا کی، دارو کی، سب کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ اس مالک کی ہوگی۔ اور ممکن ہے کہ دھیرے دھیرے اسلامی تعلیمات سے وہ آشنا ہو کے دعوت اسلام کو قبول کر لے۔ کیمبرج کی یونیورسٹی کے ریسرچ پیپر کے مطابق اگر کم سے کم مانے تو عرب کی آبادی اس زمانے میں 15 لاکھ تھی، اس میں 20% غلام ہوا کرتے تھے، یعنی کتنے؟ یعنی 3 لاکھ غلام ہوا کرتے تھے۔ اب اگر اسلام آ کے ایک بیگ غلامی کے نظام کو ختم کر دیتا تو یہ 3 لاکھ غلام کہاں جاتے، کہاں پہ رہتے، کیا کھاتے، کون ان کی دوا و دارو کا ذمہ دار ہوتا؟
لہٰذا ضروری تھا کہ ایک اسٹریٹجی ہو، ایک پلان ہو، ایک حکمت عملی ہو، تاکہ دھیرے دھیرے اس غلامی کے نظام کو ختم کیا جا سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے تمام قانون ایک دفعہ نافذ ہوئے، بہت سے قوانین ایسے ہیں جو دھیرے دھیرے اور گریجولی نافذ ہوئے ہیں۔ جیسے شراب نوشی کا حکم 6 مرحلے میں یہ قانون آیا ہے۔ ربا، سود خوری کا نظام اس زمانے میں چونکہ عام تھا، رائج تھا عرب کے اس ماحول کے اندر، لہٰذا اسے بھی گریجولی اسلام نے ختم کیا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اس غلامی کے نظام کو ختم کرنے کے لیے گریجولی کیا قانون بنائے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں مصارف زکوٰۃ میں سے، اسلام نے آ کے مصرف زکوٰۃ میں ایک عنوان یہ رکھا ہے کہ ایک زکوٰۃ کا ایک حصہ غلاموں کو آزاد کرانے میں صرف کیا جائے۔ دوسری طرف غلاموں کو یہ اختیار دیا کہ وہ غلام کے جو کام کر سکتے ہیں، جو مزدوری کر کے پیسہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ خود ہی دھیرے دھیرے اپنے کو آزاد کرا لیں۔ تیسرا طریقہ، اسلام نے غلام کو آزاد کرنے کا ایک بہترین عبادت قرار دی ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کی محنت سے 1000 سے زیادہ غلام آزاد کیے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ رغبت دلائی کہ وہ بھی ان کی طرح غلاموں کو آزاد کریں اور اس ثواب کو حاصل کر سکیں۔ چوتھی بات یہ کہ ہم دیکھیں، اگر تاریخی کتابوں میں ملتا ہے کہ ہمارے اماموں نے چھوٹے سے چھوٹے اور معمولی سے بہانے کو لے کے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ آزاد کیا، بلکہ آزاد ہونے کے بعد اسے مال و دولت بھی دیا تاکہ وہ اپنی زندگی کا آغاز کر سکے اور ایک آبرومندانہ زندگی گزار سکے۔ جیسا کہ امام حسین نے اپنے غلام کو آزاد کیا تو اسے اپنا پورا باغ ہدیہ کر دیا۔ پانچواں طریقہ غلام کو آزاد کرنے کا اگر دیکھا جائے تو وہ ہے کہ اگر کوئی غلام مسلمان ہو جاتا ہے تو اسلامی تعلیمات کے مطابق 7 سال کے بعد وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا، چاہے اس کا مالک اسے آزاد کرے یا نہ کرے۔ چھٹا طریقہ اگر آپ دیکھیں تو اسلام میں بہت سے گناہوں کا کفارہ غلام کو آزاد کرنے کی صورت میں ہے۔ جیسے اگر کوئی ماہ رمضان کو روزہ نہیں رکھتا ہے تو اسلام نے سزا کے طور پہ ایک آپشن اس کو یہ دیا کہ وہ غلام آزاد کرے۔ اسی طرح سے اگر کوئی قسم کھاتا ہے، شرعی قسم کھانے کے بعد جان بوجھ کے اس قسم کو توڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک آپشن یہ رکھا اسلام نے کہ وہ غلام آزاد کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی مالک کے پاس کوئی کنیز ہے اور وہ مالک اس کنیز سے صاحب اولاد ہوتا ہے تو اب یہ کنیز کو خرید و فروخت نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہ کنیز آزاد ہو جائے گی۔ کہاں سے؟ اس بیٹے کے میراث سے۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات کہتا چلوں کہ ہماری فقہ کی کتابوں میں اور فقہ کے چیپٹرز میں آپ کو کہیں بھی باب الرق یعنی غلامی کا چیپٹر نہیں ملے گا، بلکہ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے آپ کو باب العتق ملے گا، یعنی آزاد کرانے کا چیپٹر۔ تو دیکھیں آپ کی کتنے سسٹمیٹک طریقے سے اسلام نے سلیوری کے نظام سے مقابلہ کیا اور دھیرے دھیرے اس نظام کو ختم کیا۔ بہت شکریہ مولانا صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس ڈاؤٹ کو کلیئر کیا۔ ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے جو یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، چونکہ آپ نے ویسٹ کا لفظ استعمال کیا تو اس سے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی کہ ویسٹ نے ضرور یہ ہم پہ الزام لگاتا ہے، لیکن اگر آپ خود ویسٹ کی تاریخ کو پڑھیں، ویسٹرن کی تاریخ کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ وہاں ان لوگوں نے کتنا ظلم کیا ہے سلیوری کے نظام میں۔ جب ہندوستان سے غلام بنا کے لے جاتے تو ان کو ویسٹ انڈیز میں مزدوری کرائی جاتی تھی تو ان پہ کتنا ظلم ڈھایا جاتا تھا۔ فرانس میں کتنا ظلم ڈھایا گیا غلاموں کے اوپر، امریکہ میں کتنا ظلم ڈھایا گیا غلاموں کے اوپر اور کالوں کے اوپر، اور قانون اب جا کے بنا ہے آج سے 100 سال پہلے، لیکن اسلام نے اس سلیوری کے نظام سے بہت پہلے مقابلہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ بہت اچھی بات کی طرف اشارہ کیا مولانا صاحب۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ڈاؤٹ ہمارے جوانوں اور ہمارے قوم کے لوگوں سے اور دنیا بھر کے لوگ جو اس پروگرام کو دیکھیں گے ان کے ذہن سے انشاءاللہ کلیئر ہوگا، اور ان کے ذہن میں جو غلامی کا تصور اسلام کو لے کر ہے وہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہو گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔